محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے بڑا جملہ بولا گیا وہ کیا تھا؟ قالوا ما جربنا الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ سب چپ، ایک اللہ کی طرف آؤ، سب چپ۔ ابو لہب نے ہی مخالفت ایک دم چھڑ دی، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، برباد ہو جا، تو مٹ جا، تباہ ہو جا، محمد ادھر، کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیا جواب دوں گا؟ اب کوئی کہے جرجیز تیری ماں کی، اب جرجیز بھی کہے تیرے ماں کی، تو فرق کیا رہ گیا؟ محمد رسول اللہ پہاڑی سے نیچے اترے، اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محمد ضرور خاموش رہے، لیکن محمد کا رب خاموش نہیں رہا۔ محمد رسول اللہ نے صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے گھر چلے گئے، لیکن تبا لک یا محمد کہنے والے کے لیے اللہ نے اسی لفظ سے تب پوری ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے محمد کو بربادی کی دعا دینے والے، اے میرے حبیب کو میری بربادی کی دعا دینے والے، اے میرے محبوب کو بربادی کی دعا دینے والے، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا۔ تبت یدا ابی لہب، تو بھی، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور ابو لہب بھی برباد ہو جائے، اور قیامت کی صبح تک ساری دنیا کا مسلمان ابو لہب پر یہ سورت پڑھ کر بد دعا بھیجتا رہے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے جہاں جواب ہم نہ دے سکیں، خاموش رہیں، وہاں پھر دفاع اللہ کرتا ہے، وہاں پھر دفاع اللہ کرتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ، وہ گواہ اس بلندی کے ساتھ اٹھا کہ اس نے جب گواہی دی کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، قیامت آئے گی، وہ اٹھا تو اس کی گواہی پر آج میرے بھائیوں سے بھارتی کے اندر 30 سے 35 کروڑ لوگ اس کی گواہی پر گواہ بن گئے۔ جو کہتے ہیں مسلمان ہندوستان میں 20 کروڑ ہیں، 22 کروڑ ہیں، وہ جھوٹے ہیں میرے بھائیوں، تمہاری جن گننا جھوٹی ہے۔ مسلمان 30 32 سے 35 کے لپیٹے میں ہیں، 35 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ آج ہندوستانی کے اندر محمد رسول اللہ اس گواہ کی گواہی پر آج بھارتی کا، اس ہندوستان کا 35 کروڑ مسلمان بھی گواہی دینے والا بن گیا۔ گواہ اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، جب اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، تو اس خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، لوگوں اب ایک بات بتاؤ، ساری باتیں بتائیں، ایک منصور بتایا، ایک اصول بتایا، پورا خطبہ دینے کے بعد جب سارے لوگوں کو آپ نے اپنی باتیں بتا دی، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک بات اور پوچھی، لوگوں کیا اللہ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دے کر بھیجی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے تم تک پورا کر دیا یا نہیں؟ میں نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہے، میں نے کوئی چیز تم سے چھپائی تو نہیں ہے؟ سارا کا سارا مجمع بولا، قالوا بلغتا وادیتا ونصحتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے محمد رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خیانت کریں گے؟ آپ نے اللہ کی اس دعوت کو جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا، آپ نے پوری طرح ادا کر دی ہے، آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنی پوری خیر خواہی ہمارے ساتھ کی ہے، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جب حجۃ الوداع کے خطبے میں تقریباً کم و بیش 1,44,000 صحابہ کے اس مجمع میں جب سب لوگوں کی زبان سے یہ سنا، تو اللہ کے نبی کی نظریں آسمان پر پہنچ گئی، اے اللہ دیکھ لے میری امت میری گواہی دے رہی ہے، آپ نے امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنا دیا۔ شاہد اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اس نے امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنایا۔ اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ میری امت
بھی گواہ بن جا، اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ ہو سکتا ہے جیسے قیامت کے دن نوح کی قوم نوح کو جھٹلائے گی، ہو سکتا ہے میری امت مجھے جھٹلانے لگے تو میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ساری چیزیں پہنچا دیں، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ شاہد اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کبھی شاہد کا معیار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یقین میں نہیں آتا، لیکن اس کی ذات پر بھروسہ کر کے یقین کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کچھ کافر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر یہ بتاؤ یہاں سے بیت المقدس کی دوری کتنی ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، آج بیٹھو تو جانے اور آنے میں 1 مہینہ لگے گا، اونٹ پر گھوڑے پر سفر کرو تو بیت المقدس کو جانے اور وہاں سے واپس آنے میں 1 مہینہ تو لگ جائے گا۔ کہا اچھا مانتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اس میں ماننے کی کیا بات ہے، لوگ جاتے 1 مہینے میں آتے ہیں، ہم خود گئے اور آئے۔ اچھا آپ گئے ہیں، آپ نے دیکھا؟ ہاں ہم نے دیکھا بیت المقدس۔ اچھا یہ بتاؤ جب اس کی دوری آپ خود مانتے ہو کہ 1 مہینے کی ہے، جانے اور آنے میں 1 مہینے کا ٹائم لگے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے جو کل یہاں ہے، کل یہاں تھا، جو کل یہاں تھا، اور وہ یہ کہے کہ رات ہی رات میں بیت المقدس دیکھ کر واپس آ گیا، تو پھر آپ اس کو کیا مانیں گے؟ ابو بکر صدیق نے جھٹ سے کہا جھوٹا ہے۔ کیا کہا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات گیا اور آ گیا بیت المقدس دیکھ کر تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ ہنسے، کہنے لگے ابو بکر یقیناً وہ جھوٹا ہے؟ ہاں وہ جھوٹا ہے۔ سنو، جب تم تسلیم کر رہے ہو تو یہ دعویٰ تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رات میں یہاں تھا اور میں رات ہی میں خانے کعبہ سے نکلا اور مجھے لے جایا گیا اور رات ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا۔ یہ تمہارے نبی کہتے ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ کا قول ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے، آئے کافروں سنو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات گیا اور بیت المقدس دیکھ کر واپس آ گیا تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو کعبے کے رب کی قسم محمد نے سچ کہا ہے۔ دلیل قالوا ما جربنا الا صدقا، تم بھی کہہ چکے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اچھا چلو اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا کہا کہ ہاں کہا۔ کافروں کو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں بیت المقدس کا ایک ایک دروازہ، ایک ایک کھمبا، ایک ایک اینٹ دیکھ کر آیا ہوں، تھوڑا سا مجھے حلیہ بتائیے کہ کیسا ہے تاکہ میں بتا دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خانے کعبہ میری آنکھوں کے سامنے لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ میں کہتا گیا ابو بکر یہ کھمبا اس جگہ، یہ دروازہ اس جگہ، یہ دیوار اس جگہ، اس کا رنگ ایسا، اس دیوار کا رنگ ایسا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی دن کہا، اے ابو بکر انت صدیق، آج کے بعد تم صدیق ہو، تم بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے تم نے میری بات کی تصدیق کی ہے، تم سے بڑا سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ گواہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھو گواہی دینے والے کا معیار کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا اگر ہمارے نبی نے یہ بات کہی تو سچی ہے۔ چلیے شاہد پر اتنا ہی، ورنہ اور چیزیں چھوٹ جائیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، دوسری چیز کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، اور ہم نے اچھے کام کرنے پر آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اچھے کام کرنے پر ہم نے آپ کو اعمال صالح کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پورا
پورا قرآن پڑھ جائیے، محمد رسول اللہ اچھے کام کرنے پر لوگوں کو خوشخبریاں ہی سناتے ہیں۔ متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، بڑے باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور انہی کے ہم عمر ہم جنس ان کے لیے لڑکیاں، ان کے لیے حوریں ہیں، یہ متقیوں کے لیے آپ نے خوشخبری سنائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھتے جاؤ، آپ صبر کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے اے مسلمانوں، تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آج پورے بھارت میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو خوف طاری ہے، ہم ایسا خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ، اور بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی، تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے اناج کو، تمہارے پھل فروٹ کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے صبر کر لیں، ان کو جنت کی بشارت سنا دو، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ پر لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، لوگوں کو جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں۔ کبھی آپ خوشخبری یوں سناتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ شرط لگا رہے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اور وہ سچے دل سے کہے گا، یعنی اس کے لوازمات کو پورا کرے گا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو کبھی آپ یوں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو دنیا میں مرا اور اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہیں میرے بھائیوں، امام کائنات اٹھتے ہیں تو لوگوں کو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ امام کائنات کبھی خوشخبری سناتے ہیں تو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں کہ ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، وضو کو وضو کے طریقے سے بنایا، اور وضو بنانے کے بعد، وضو کے بعد فارغ ہونے کے بعد قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں اعمال صالحہ پر۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کس طریقے سے خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھیے، کہیں کہتے ہیں کہ جس نے مؤذن کے اذان کو دہرایا، کلمات کو دہرایا، اذا قال الامام اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔
बुखारी के सफहात पर ये मंजर देखो, अगर इमाम कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फक़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इमाम कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फक़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन, जब तुम्हारा मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह फक़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब वो कहे हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब तुम्हारा मुअज़्ज़िन कहे इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब तुम्हारा मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह।